ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد کاظمی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی ملک سے باہر گزارے اور پاکستان سے رہائش ہے اور پاکستان سے باہر گئے، بہت کام کیا عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان جانے کے بعد بھی پاکستان میں کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے۔ لیکن میں نے ابھی کہا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر اکٹھا کریں، لیکن کاظمی صاحب کے اندر ایک ایسی پاکستانی جذبہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ نیشنلٹی لیتے ہوئے انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور پاکستان میں آئے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے، ان لوگوں کیا میسج دیں گے جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے چلتا ہوں آپ کی گفتگو کراتا ہوں کہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم سید کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر بھی آپ گئے اور پھر دوبارہ پاکستان آ گئے، تو کیا چیز آپ کو پاکستان جو دوبارہ کھینچ کر لے آئے، تو کیا کہیں گے ہماری عوام کو، ذرا پلیز بتائیں۔ سر میں پاکستان سے محبت کرنے والا ایک ادنا سا شہری ہوں، مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں، میری جائیداد، میرا سب کچھ پاکستان ہے۔ میں ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہتر سے بہتر خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ ابراڈ میں سعودی عربیہ میں زیادہ رہا، 11 سال تقریباً۔ وہاں میں نے پاکستانیوں کے لیے جو مقید تھے، قید میں تھے، ان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سینکڑوں پاکستانیوں کو جیلوں سے رہا کرایا، سینکڑوں پاکستانیوں کے وہاں مقدمات لڑے، قاضی عدالتوں میں، لیبر کورٹ میں۔ اور وہاں کے نظام میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا وہ وہاں کا انصاف، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک سب کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے اور ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ وہاں دولت چلتی ہے، نہ سفارش چلتی ہے، وہاں حق اور سچ کی بات کی جاتی ہے۔ شاہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ٹپ کر رہا ہوں کہ وہاں پاکستان سے باہر جب گئے تھے آپ وہاں کرنے کیا گئے، پہلے یہ بتائیں۔ سر یہ ہوا کہ شاہ خالد آئے تھے پاکستان کے دورے پر، تو چراغاں تھا پورے پاکستان میں اور میں اپنی گاڑی لے کر پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو مجھے میٹروپول ہوٹل کے سامنے ایک شخص نے ہاتھ دیا اور روکا اور مجھے ریکویسٹ کری کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دیں کہ اس کی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ جب میں نے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تو راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام اسلم ہے اور میں VIP ٹریول کا مالک ہوں، اور مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں ایک ہاسپٹل میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ باہر جائیں، یہاں کیا رکھا ہے، باہر جا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا، اپنے لیے کمانا۔ اور مجھے اس نے وعدہ لیا کہ میں اس کے ساتھ رابطہ کروں گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے وعدہ نبھانے کے خاطر اس کے پاس گیا، اس نے نہایت ہی پیار محبت سے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے کہا پاسپورٹ بناؤ۔ پھر میں نے پاسپورٹ بنا کے دیا اور آنن فانن میں اس نے مجھے ویزا لگا کے بولا جاؤ سعودی عرب اور وہاں جا کے اپنے لیے تلاش کرو، معاش بہتر ہوگا۔ تو یہ سبب بنا ایک نیکی کا، ایک اچھے عمل کا۔ میں اسلم صاحب کا آج بھی آبھاری ہوں، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے بھیجا بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی اس کے، میرا تمام کام کر کے انہوں نے دیا، ایک ذرا سی ان کی خدمت کرنے پر۔ تو وہ خدمت پھر میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ جب لوگ مجھے اتنا کر سکتے ہیں تو مجھے بھی لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، مجھے بھی لوگوں کی خدمت انجام دینا چاہیے۔ تو میں نے یہ کام کرتا رہا اور میں مطمئن ہوں کہ میں نے اچھی زندگی گزاری۔ پھر مجھے وہاں ایک امریکن ملا، ڈاکٹر واٹسن، وہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا۔ اس کو کوئی اس وقت سعودی عربیہ کے اندر، تو اس کو کوئی قطع اشارے پر یعنی سگنل توڑنے پر کوئی جرمانہ ہو گیا تھا، تو وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ تو میں اس کو لے کر گیا، میں نے جا کے وہاں کے حکام سے بات کری، پولیس سے، اور اس کو میں نے رہا کروا دیا، اس کو چھڑوا دیا، اس کا جرمانہ ختم کرا دیا۔ تو وہ میرا بڑا احسان مند ہوا اور اس نے کہا کہ تم جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہو، تم یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں تو امریکہ میں ہونا چاہیے، تم جاؤ وہاں، میری بیٹی اکیلی رہتی ہے، میری کتابیں وہاں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، تم وہاں ٹھہرنا، تمہیں ہر چیز ملے گی، اور جب تم وہاں یہ کام کرو گے تو لوگ تمہیں سر پہ بٹھا لیں گے، تمہیں سونے کا تاج پہنائیں گے۔ اور اس طرح اس نے مجھے آنن فانن میں جو ہے امریکہ کا ملٹیپل ویزا دیا۔ اب میں ویزا تو مجھے مل گیا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں پاکستان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا کہ یار میں پاکستان چھوڑ کے اگر یہ یورپ کی رنگینیوں میں چلا گیا تو شاید میں بھٹک جاؤں گا۔ تو میں امریکہ نہیں گیا، میرا ویزا ابھی تک میرے پاس موجود ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ میں نے امریکہ کو ٹھکرا دیا اور پاکستان سے محبت کی خاطر پاکستان چلا آیا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد وہاں کی سعودی عربیہ کی پولیس اور پاکستان کی پولیس میں نے زمین آسمان کا فرق
اتنا فرق محسوس کیا کہ میں یہاں پر میرا بار بار دل ٹوٹا. یہاں انصاف نہیں ہے. وہاں پر کوئی بھی مقدمہ آپ درج کرانے جاتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ثبوت لائیے, شہادتیں لائیے, تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ مقدمہ درج ہوتا ہے. اور یہاں پر تو اندھیر ہے, پیسہ دو, مقدمہ درج کراؤ, شریف آدمیوں کو جیلیں کرا دو, ان کی ٹھکائیاں کرا دو, اور بعد میں جب وہ بات کھلتی ہے, ایویڈنس پر آتا ہے, تو جب تک تو شریف آدمی بالکل نچڑ چکا ہوتا ہے اور اس کو پھر 161 لگ جاتا, 169 لگ جاتی ہے, 169 لگا کے بری کر دیا جاتا ہے, جاؤ بھائی. اب جو اس نے سزا کھائی, جو وہ جیلوں میں گیا, جو اس نے تکلیف اٹھائی, اس کا کوئی سد باب نہیں ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس کو کوئی کمپنسیشن نہیں کرتا. ایسا کیوں ہے؟ پہلے کیوں نہیں تفتیش کر لیتے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس, جو شکایت آئی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اٹھایا, FIR کاٹی اور فٹ کر دیا. اس کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے, پولیس دونوں کو بلیک میل کرتی ہے. FIR درج کروانے والوں کو دھمکاتی ہے کہ تمہاری FIR جھوٹی ہے, تمہارے پاس 182 کی کارروائی ہو جائے گی, تم اندر ہو جاؤ گے, تم یہ ہو جاؤ گے. اس سے مال توڑتی ہے. جو ملزم ہوتا ہے اس کو کہتی ہے تمہارا ریمانڈ لیں گے, تمہیں لٹکائیں گے, ماریں گے, اس کا پیسہ لیتی ہے. ریمانڈ کا الگ پیسہ, جیل کسٹڈی کا الگ پیسہ, پھر جیلوں میں جانے کے بعد جیلوں کی نظام الگ. ایک انتہا ہے ظلم کی. ہر قدم پر پولیس محکمہ صرف پیسے پر چل رہا ہے. اسے پیسے چاہیے, اس کی بلا سے آپ قتل کرتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں. میں نے بے شمار لڑکیوں کو بچایا ایسے لوگوں سے جو ان کو اٹھا کے لے جا کے بیچ دیتے تھے, جو دھوکے سے شادیاں کر کے ان سے جسم فروشی کا کام کراتے تھے. ایسی بھری پڑی ہیں میرے پاس, رپورٹیں موجود ہیں ساری. سر آپ کا تعلق وکالت سے ہے, وکالت سے آپ کا تعلق ہے؟ میری NGO ہے, اس میں جو میرا لیگل ایڈ کمیٹی ہے, وہ سارے وکیل جو ہیں وہ میری لیگل ایڈ کمیٹی کام کرتے ہیں, اور میں سپروائز کرتا ہوں اس کو سپروائز کرتے ہیں. تو آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی بے گناہ پکڑا جاتا ہے اور 6 مہینے اس پہ کیس نہیں چلتا ہے, عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہے, تو کوئی اس کے لیے ایسا قانون نہیں ہے کہ جب وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے جو 10 سال یا 5 سال ضائع ہوئے, تو اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں کہ وہ اس کو واپس مل سکے؟ سر یہ تو قانون ساز اسمبلیوں کا کام ہے. انہیں سوچنا چاہیے, جو عوام ان کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ ان کے تحفظ اور ان کی بھلائی کے لیے کام کریں گے, یہ تو ان کا کام ہے. ہم اور آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے, یہ اسمبلیوں کا کام ہے. اور یہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کا کام ہے کہ وہ اس پر سموٹو لیں کہ ایسا کیوں ہوا. میرے پاس بے شمار ایسی شہادتیں ہیں کہ بے گناہوں کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا, برسا برس وہ جیلوں میں پڑے رہے, اور آخر میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور اعلیٰ عدالت سے وہ چھوڑ دیا گیا. لیکن خالی چھوڑ دینا تو ان کا کوئی سد باب نہیں ہے, ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ جو انہوں نے تکلیف اٹھائی اس کا کیا ان کو ملا. انہیں کچھ نہیں ملا, انہیں قدم قدم پہ رشوتیں دے کر اپنی جان بچانی پڑی. تو کیا آپ پاکستان جب آ گئے واپس تو آپ نے دیکھا تو اتنی اچھی آپ کی وہاں کی زندگی گزر رہی تھی, تو کوئی اتنا جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آ گیا کہ آپ پاکستان واپس آ گئے اور اس کو دیکھ کے آپ نے یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا؟ تو کیا دوبارہ آپ کا دل نہیں ہوتا کہ ہم واپس چلے جائیں وہاں پہ؟ میں جب پاکستان آیا اور پہلا کیس مجھے ملا تو اس کے بعد کیسوں کی بھرمار ہو گئی. ایک انار اور 100 بیمار. ایک کو سنبھالتا ہوں, دوسرا آ جاتا ہے, دوسرے کو ریلیف ملتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے. مجھے تو رات دن فرصت ہی نہیں ملی. جناب عالی 30 سال کا عرصہ گزار دیا میں نے. 30 سال میں ایک دن بھی میرے آفس کی چھٹی نہیں ہے, میں غیر حاضر نہیں ہوں. 30 سال عید کو بھی میں بیٹھتا ہوں, بقرعید کو بھی بیٹھتا ہوں, محرم کو بھی بیٹھتا ہوں. میری ناغہ ہے ہی نہیں آفس کی. میں مشہور ہوں اس بات کا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس وقت ملا ہوگا, اگر کوئی کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو جا کے اطلاع دو تاکہ وہ افسران بالا سے رابطہ کرے. تو کیا اب کہاں کیا دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ آپ تو آ چکے ہیں پاکستان, تو اب کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ آپ کی کہ ہم ملک سے باہر جائیں؟ نہیں, اب باہر جا کے اب کیا کروں گا. میں نے تو ساری زندگی پاکستان کو دے دی, میں نے اپنے ہم وطنوں کو دے دی, میں نے اس ملک کو دے دی, اور بغیر یعنی بے لوث دی ہے. کوئی غرض میری نہیں ہے. میں ہائی جینٹری میں بیٹھا, میں بھٹو صاحب کے ساتھ گھومتا رہا یار. بھٹو صاحب کے ساتھ گھومنے والے بندے نے کبھی 50 گز کا پلاٹ ان سے نہیں مانگا, کوئی نوکری نہیں مانگی, کچھ نہیں مانگا میں نے. یہ عمرہ وزرا سارے سب کے پاس میرا آنا جانا, میں CM ہاؤس میں آزادانہ آتا جاتا تھا, میرے تعلقات تھے. لیکن کام کے لیے گیا اور اچھے کام کے لیے گیا. میں خوشامد کے لیے نہیں گیا, میں کوئی رشوت لینے نہیں گیا, میں کوئی فائدہ لینے کے لیے نہیں گیا. میں لوگوں کے لیے لڑا. مجھے تو یہاں تو انتہا یہ ہے کہ ایک سب انسپیکٹر شہید نثار شہید کی بیوہ کو اس کے علاقے کے SHO نے برہنہ کر کے چوک پر مارا, اور اعلیٰ افسران نے اس کو سنا ہی نہیں. میں نے اس کا کیس لڑا, میں اس کے لیے لڑا. اسی طریقے سے بے شمار کیس موجود ہیں. تو یہ تو پولیس والے تو اپنے پولیس والے شہیدوں کے لیے نہیں لڑتے,
یہ صرف لفاظیاں ہیں ساری کہ شہدا شہدا شہدا، پھول چڑھا دیا بس شہدا شہدا، یہ نہیں ہے، ان کے بچوں کو بھی دیکھو۔ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ پولیس یعنی بڑے بڑے جو ترم خاں جس کو ہم بولیں گے، سیاستدان ہوں، سماجی کام کرنے والوں ہوں، جس کے پاس طاقت ہے، تو آپ کو پتہ کہ پولیس ان کے، تو آپ اتنے بڑے رسک کیوں لیتے ہیں؟ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے گی، قانون ہمارا ساتھ نہیں دے گی، تو آپ رسک کیوں لیتے ہیں اتنا بڑا؟ بات مختصر اتنی ہے کہ مسجد میں اذان کیوں دیتا ہے مؤذن؟ اس کا وقت ہوتا ہے وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، جس کی مرضی آئے آ جائے، نہیں آتا ہے تو نہ آئے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 صفوں کی بھی ہوگی تو جماعت تو ہو جائے گی نا بھائی۔ تو میرا کام یہ ہے کہ اذان دیتے رہنا، کوئی سنتا ہے یا کوئی نہیں سنتا ہے، میرا رب تو سنتا ہے، میرا رب تو، وہ رب کی عنایت ہے جو مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو مارنے کی بہت کوششیں کی گئیں، میرے اوپر تو قاتلانہ حملوں کی بھرمار کی گئی، مجھے تو جھوٹے مقدمات کی آج بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ بند کر دیں گے، فٹ کر دیں گے، ہم نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا، تو کیا بیچتا ہے؟ لیکن میں اپنے رب کے اوپر فخر کرتا ہوں، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا کوئی میرا بال بھی ماں کا نہیں کر سکتا۔ آپ نے جیلوں کی بات کی، تو کیا آپ جیل گئے؟ تو جیلوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جی ہاں، میں جیل گیا، یہ ایک طویل کہانی ہے، ہم اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ میں جیل کیوں گیا اور میں نے جیلوں میں کیا دیکھا۔ آپ مختصر بتا دیں، باقی ہم پارٹ 2 میں انشاءاللہ کوشش کریں گے عوام تک آپ کی بات پہنچانے کی، لیکن آپ مختصر بتائیں کہ آپ کیوں گئے اور کیا دیکھا، اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ آیا۔ مختصر یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکی کا خط ملا، اس نے مجھے لکھا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور آپ کے کام کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ آپ بڑی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قانونی مدد کرتے ہیں۔ میری شکایت یہ ہے کہ میں کالج کی طالبہ ہوں اور میری سہیلی مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے گئی، یہ سننے کے بعد کہ میری ممانی میرے رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ میری شادی نہیں ہونے دیں گی، تو اس نے کہا میرا باپ جو ہے وہ تعویذ گنڈے کرتا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تعویذ دلاؤں گی اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ جب میں اس کے گھر گئی، اس نے مجھے روح افزا میں ایک شربت پلایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر میری ان لوگوں نے برہنہ تصاویر لے لیں اور لینے کے بعد مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی مجھے بچاؤ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اس پیر کی بیوی اسکول میں ٹیچر ہے، اس کی بیٹیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، وہ سب لڑکیوں کو بہکا کر لے جاتی ہیں، ان کے راز جان کر ان کے لے جاتی ہیں، اور پھر وہ پیر صاحب اس کی تصویریں بنا لیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں۔ تو آپ اس پیر کو سزا دلوائیے گا۔ تو اس طریقے سے میں اس پیر کے پیچھے پڑا، اور یہ ایک طویل اسٹوری ہے، پھر بتائیں گے تو۔ لیکن جناب ہمارے ملک کے پولیس، ہمارے ملک کا قانون کہ اتنے اچھے کام کرنے کا صلہ یہ دیا کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد میرے خلاف ایک FIR کٹ جاتی تھی، جھوٹی FIR، میں گرفتار ہو جاتا تھا، پھر میں باعزت بری ہوتا تھا، میری کوئی ایویڈنس نہیں ملتی تھی، 169 لگ جاتی تھی، پھر میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلے چلتے رہے۔ جب میں ان طرح قابو میں نہ آیا تو اس نے مجھے ڈائریکٹ کمپلین کر کے اور اسپیڈی ٹرائل کے جج غضنفر علی شاہ سے مل کر ملی بھگت سے میرے خلاف ڈائریکٹ کمپلین کا مقدمہ درج کیا، جو کہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈائریکٹ کمپلین میں اس کی جوریڈکشن میں نہیں ہے اسپیڈی ٹرائل کورٹ کی کہ وہ ڈائریکٹ کمپلین پر کسی کو سمن دے دے، نوٹس دے دے اور بلائے اور سزا دے دے۔ اس نے مجھے بلا کے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا، اعتماد میں لیا کہ یہ سفارش سے آیا ہے، اس کی اسلام آباد سے بڑے افسران نے سفارش کی ہے، تم خاموشی سے کچھ پیشیاں بھگت لو، میں تمہیں بری کر دوں گا، تم اچھے انسان ہو، اور ہائی کورٹ میں مت جانا، کہیں وہاں پٹیشن لگا دو تو میں دوسرا کیس میں تمہیں لے لوں گا۔ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کچھ دن مقدمے چلا کے تو مجھے عمر قید دے دی۔ میں جیل چلا گیا۔ پھر جو جیل کا ماحول دیکھا اور جیل کے اندر جو تماشے میں نے دیکھے، وہ میری زندگی کا بڑا اثاثہ بنا۔ اس سے مجھے بڑی ہمت اور ڈھارس ملی، اس سے مجھے سسٹم کو سمجھنے کی پڑی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو جیل کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ باہر تھانے والی پولیس تو فرشتے ہیں، وہ تو اتنے ظالم ترین لوگ ہیں، ان کے قصے تو میں بیان کروں گا، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ وہاں ہوتا کیا کیا ہے۔ وہاں کروڑوں روپیہ رشوت لی جاتی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ وہاں تو جیلوں کے اندر کون رشوت لیتا وہاں پہ؟ مقصد کوئی قیدی لیتے ہیں یا پولیس والے لیتے ہیں؟ اور اگر پولیس والے لیتے ہیں تو جیلر بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ان کا توڑ کراتا ہے وہاں پر جو سپاہی ہوتا ہے چکر کا، جو صوبیدار ہوتا ہے، صحیح۔ پھر آ گئے جیلر آ گئے۔ پہلے وہ تیار کرتا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے، پھر پیسوں کی بات چیت ہوتی ہے،
پھر وہ پیسہ دیتا ہے اور اس کو بٹھا دیا جاتا ہے, پھر اس کو VIP سہولتیں مہیا ہو جاتی ہیں. وہ رشوتیں ہوتی ہیں جناب. ایک نیا قیدی آتا ہے, اس کو آڑا بیڑی ڈنڈا بیڑی لگا دی جاتی ہے, آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پری پلاننگ کے تحت پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تجھے یہی سزا کرنی ہے, کچھ دے گا, پھر وہ پیسے دیتا ہے, اس کے پیسے دینے. ناظرین یہ وہ حقیقت بتا رہے ہیں جو ان کے اوپر گزری ہے, جو خود جیل میں گئے اور جیل میں جانے کے بعد جو انہوں نے وہاں پہ دیکھا, وہ حقیقتیں سنا رہے ہیں. اس کو کوئی غلط مت سمجھنا کہ یہ کوئی بناوٹ ہے, یہ حقیقت ہے. اور وہ پیپر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, ونڈو میں ہمارے ساتھ دیکھیے گا کہ جو ان کے اوپر گزری, جو انہوں نے اس کے اوپر اخباروں میں اداریے کے شکل میں لکھ کر دیے. تو جی سر, میں نے روزنامہ جنگ میں پوری تفصیل لکھی. ایک قیدی کے جیل میں داخل ہونے سے باہر آنے تک اس پر کیا بیتتی ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اگر اس کو جھٹلا دے, کوئی کہہ دے کہ اس میں ایک لفظ جھوٹا ہے, تو میں اپنی گردن دے دوں گا اس کو. میں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے, میں نے سچائی کو ہمیشہ اپنایا ہے, اور یہ میری آبزرویشن ہے, میں چشمدید گواہ ہوں ان واقعات اور حالات کا. اور میں تمام قیدیوں کے حوالے اور نام سے دے سکتا ہوں. جب مجھے گورنمنٹ نے ڈیٹین کیا, اس کے بعد میں باعزت بری ہوا, پھر مجھے ڈیٹین کر دیا, تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں قیدی جو ہے بے گناہ پڑے ہوئے, ایک ذرا سے چرس میں, 109 میں, اس میں چھوٹے چھوٹے کیسز میں برسا برس سے پڑے ہوئے. تو میں نے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو لکھا کہ اگر کورٹ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں مجسٹریٹ کے پاس بھیجنے کے لیے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو مجسٹریٹ آ کے یہاں عدالتیں لگا لیں, ان کے فیصلے تو ہو جائیں, جو اپنی سزا سے کئی گنا زیادہ سزا کاٹ چکے ہیں. تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس پر ججز کو پابند کیا, وہ آئے, عدالتیں لگیں اور ملیر جیل خالی ہو گیا. یہ کریڈٹ میں نے حاصل کیا, یہ میں نے کیا لوگوں کے لیے, جیلیں خالی کروا دی میں نے لوگوں کے لیے. میں نے جس کی پٹیشن میں نے بھیج دی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بری ہو گیا. تو پاکستان میں آپ کس جیل میں گئے جہاں ہر جیل میں یہی سلوک ہوتا ہے مجرم کے ساتھ, یا مختلف اس پہ؟ میں سینٹرل جیل گیا, سینٹرل جیل کراچی میں رہا 3 دن. اس کے بعد پھر مجھے حیدرآباد جیل ٹرانسفر کیا گیا, حیدرآباد جیل میں رہا تقریباً سال بھر. 1 سال کے بعد میں وہاں سے جب بری ہوا سندھ ہائی کورٹ سے, اور جب میں بری ہوتا ہوں تو مجھے رانا بھگوان داس بڑے یاد آتے ہیں. بڑا ایماندار جج, بڑا نصیبوں والا جج کہ اس نے ایمانداری کا ریکارڈ قائم کر دیا. میرے مسلمان ججوں نے تو مجھے بے گناہ سزا دی, اور اس ہندو نے مجھے نہ صرف مجھے باعزت بری کیا, بلکہ بھری عدالت میں وہ برہم ہوا, وہ غصے میں آیا. اس نے اس جج کو, جو اسپیڈی ٹرائل کا جج تھا سید غضنفر علی شاہ, اس کی دھجیاں اڑا دی. اس نے کہا اس نے کیسے اس کو سزا دے دی, کیسے یہ کیس چلایا ڈائریکٹ کمپلینٹ پہ. میں اس رانا بھگوان داس کو سلام کرتا ہوں, اس کی ایمانداری کو سلام کرتا ہوں. وہ اپنا عمل ہے, وہ ہندو ہے, وہ خود بھگتے گا اپنا. میں ہندو کاسٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس کی ایمانداری کی وجہ سے. اور میرے مسلمان جو ججز ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک ہندو نے انصاف کر دیا اور مسلمانوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, جبکہ میں پوری زندگی میں نے پاکستان وطن اور ہم وطنوں کے لیے صرف کری. میں نے بہت ہی شرم کی بات ہے ان مسلمان ججز کے لیے. میں 4-5 کیس میری مدعیت میں داخل ہوئے ہیں, اور ان 4-5 کیسوں میں مجھے ملزم بنا کے 14 سن کرائم میں ڈیٹین کر دیا. کیسی اندھیر مچی ہوئی ہے. وہ مجسٹریٹ نہیں دیکھ رہا کہ یہ FIRوں میں تو یہ سید محمد کاظمی مدعی ہے, ملزم نہیں ہے. پھر اس رپورٹ پہ کہ پولیس نے رپورٹ لگائی کہ صاحب یہ 5 مقدمات میں یہ ملزم ہے, بڑا خطرناک ہے, اس کا آزاد پھرنا خطرے سے خالی نہیں ہے, لہٰذا اس کو 14 سن کرائم میں بند کر دیا جائے. جج صاحب نے فوراً آرڈر کر دیا, جاؤ لے جاؤ جیل میں بند کر دو. کیا انصاف ہے؟ لیکن کاظمی صاحب ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک ہمارے, اس کراچی کے اندر 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے. پورے پاکستان میں ہم 22 لکھتے ہیں لیکن 25 کروڑ کی آبادی. تو آپ یہ کیوں مقصد یہ مشن لے کے چلیں اور کوئی ساتھ میں نہیں آپ کے, اور آپ اکیلے اتنا ہر کسی سے پنگے لے رہے ہیں؟ تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا جس میں کہ ہم کس طریقے سے لڑ رہے ہیں ہر کسی سے؟ بات یہ ہے کہ کراچی میں سینکڑوں ہوٹل ہیں جہاں انواع و اقسام کے کھانے بنتے ہیں. لیکن صاحب مجھے تو دہلی والے کی نہاری پسند ہے, میں وہاں جاتا ہوں. میں نہیں جاتا اتنی ساری ہوٹلوں میں. تو کیا پابندی ہے؟ ہزاروں جگہیں ہیں جو تفریح کے مقام میں نہیں جاتا وہاں پر. میں خالی CVU پہ ہو کر آ جاتا ہوں, نہیں جاتا, میں مری نہیں جاتا. کوئی پابندی ہے؟ میرا دل, میرا ایمان, میرا جو چیز اچھی مجھے لگتی ہے میں تو وہی کروں گا نا. اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے رب کی ہدایت کے عین مطابق ہے. میرا رب میرے اندر یہ ڈالتا ہے بات کہ یہ جو تیرے پاس سوالی بن کر آیا اس کا کام کر. اللہ کا نام لے کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نہ میرا کوئی وزیر ہے, نہ میرا کوئی امیر ہے, نہ میرا کوئی زمیندار ہے,
نہ میری کوئی بیک ہے, نہ میرا کوئی آرمی کا افسر ہے کوئی جو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہو کہ بچہ جا تو لڑ پڑ, میں تیرے ساتھ ہوں. میں تو اللہ کی طاقت کے تحت لڑتا ہوں, میں اللہ کی تائید سے لڑتا ہوں کہ یا رب العالمین میں ایک اچھے کاز کے لیے لڑ رہا ہوں, تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما. اور جب اللہ کی طاقت ساتھ میں ہو جائے تو پھر ڈر خوف نہیں رہتا. کس بات کا ڈر ہے؟ موت تو لازم ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کہاں بھاگو گے؟ موت برحق ہے, موت تمہیں ڈھونڈتی ہوئی جہاں جاؤ گے وہاں آ جائے گی. تو پھر یہاں آ جائے یا کہیں بھی آ جائے, کہاں چھپو گے آپ؟ تو وہ ویزا آپ کے پاس آج بھی ہے؟ وہ ویزا میرے پاس آج بھی ہے, میں آپ کو ویزا دکھاؤں گا. امریکن ایمبیسی سے مجھے ملٹیپل ویزا ملا اور 91 تک وہ ویلڈ تھا. اس کے بعد میں نے رینیول بھی نہیں کرایا. لوگ تو امریکن ویزا لینے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, سفارشیں لڑاتے ہیں, بڑے بڑے تگ و دو میں رہتے ہیں, اور جیسے ہی ملتا ہے ویزا بھاگ جاتے ہیں ملک سے. یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں, یہاں سے پیسہ لے جا کے باہر سیٹل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ یہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تاریکیاں ہیں, یہاں اندھیرے چھا رہے ہیں. لیکن ان اندھیروں میں چراغ بھی تو ہم نہیں روشن کرنے ہیں, یا کوئی اور آ کے روشن کریں گے. تو بھائی ہمت کرو, اپنے ملک کو سنوارو, اپنے ملک کو روشن کرو, اور چوروں کے خلاف لڑو. ان چوروں حرام خوروں کے خلاف جب تک نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک روشنی نہیں پھیلے گی, یہ چور ختم ہو گئے تو سب چیز ختم ہو جائے گی, آپ کے یہاں ہر چیز گروتھ کرے گی. ناظرین, ابھی جو گفتگو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا اپنی زبانی کہ مجھے ویزا دیا گیا, لیکن ہم نے پاکستان کو چوائس کیا, ہم نے دوسرے ملک کو ٹھکرا دیا. تو میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں اور اپنا کام کریں, لیکن آج یہ پہلی شخصیت دیکھی ہوگی آپ نے پاکستان میں جس نے ہر کچھ ٹھکرا کر پاکستان کو سلام کیا, پاکستان کے اندر کام کیا اور پاکستانیوں کے لیے کام کیا. یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. پہلا انسان آپ نے دیکھا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد میں پارٹ 2 بھی آپ کو دکھاؤں گا. ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں, دیکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ ہمیشہ ہم آپ کو حقیقت اور ایسے انسان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اچھائی اور سچائی کو بیان کر سکے. یہ پہلا پاکستانی ہے جو آپ کو CNBC پہ دیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ پارٹ 2 بھی دیکھنا نہ بھولیں. کل انشاءاللہ کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.